کون سا تھا؟ بولیے بھائی، بیت المقدس، مسجد اقصی فلسطین میں۔ تو جب سرکار مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، کم و بیش آپ نے 17 سے 18 مہینے اپنا رکن مبارک مسجد اقصی کی طرف کر کے نماز ادا کی، بیت المقدس کی طرف۔ تو جب آپ نماز ادا کرتے تو جو کفار تھے وہ پیٹھ کے پیچھے ہنستے تھے، تانا دیتے تھے کہ مسلمانوں کا دین اپنا ہے، کلمہ اپنا ہے، قرآن اپنا ہے، نماز اپنی ہے، ان کا اپنا قبلہ نہیں ہے، یہ قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کا بھی قبلہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی، اس لیے تو اس کو چھوڑ نہیں رہے۔ تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنتے تو اپنا رخ مبارک آسمان کی طرف اٹھا لیتے، اور آپ کے دل میں خواہش ہوتی کہ کاش مسلمانوں کا قبلہ الگ ہوتا، اور ہوتا بھی کون سا؟ داد ابراہیم والا، یہ بیت اللہ کا کعبہ، مسجد حرام۔ اب یہ جس جگہ پر مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے جہاں ہم جا رہے ہیں، یہاں پر ایک قبیلہ باتا بنو سلمہ، اس قبیلہ میں سے ایک صحابی تھی حضرت ام بن برہ رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ بیمار ہو گئی اور سرکار بیمار کرسی کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ پہنچے۔ تو جب اس مقام پر آئے تو نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ کس نماز کا وقت ہوا؟ ظہر کی فرض نماز کا کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 6 ہوتی ہیں نا؟ بولے بھائی 4 ہوتی ہیں۔ اچھا 4 ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے نماز شروع کی، پیچھے صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ جب نماز شروع کی تو رکن مبارک تھا مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف۔ 2 رکعت ادا کر چکے تھے اور 2 رکعت باقی تھی۔ نماز ہی کی حالت میں حضرت جبرائیل وحی لے کر نازل ہو گئے۔ قرآن پاک کی آیت ہے دوسرے پارے کی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ اے پیارے حبیب، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ کتنی محبت ہے اللہ پاک اپنے حبیب سے، اور یہ ہماری خوش قسمتی کہ ہم اس حبیب کے امتی ہیں، اور دوسری بڑی خوش نصیبی کہ اس حبیب کے شہر میں یہاں پر آنا کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ بھائی یہاں پر خوش نصیب لوگ ہیں، تو اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کام ہے کہ اللہ پاک نے ہم جیسوں کو یہ سر کرنے لگا، ورنہ ہم میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ پیارے حبیب، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ایسے قبلہ کی طرف متوجہ کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی ہوں اپنا رخ اسی طرف کر لیں۔ تو جیسے ہی وحی نازل ہوئی، سرکار نے نماز ہی کی حالت میں 2 رکعت ادا کر چکے تھے، 2 رکعت باقی تھی، نماز ہی کی حالت میں اپنا رخ مبارک مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف پھیر دیا۔ اب پیچھے صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ جب سرکار علیہ السلام نے اپنا رخ مبارک پھیرا تو صحابہ کرام نے بھی پیچھے پھیر دیا۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، مجھے تو وہی نازل ہوئی تھی، مجھے تو اللہ کا حکم ہوا، میں نے تو اس لیے اپنا رخ تبدیل کیا، تو آپ لوگوں نے کیوں کیا؟ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ کتنی محبت ہے صحابہ کو حضور علیہ السلام سے۔ اللہ پاک نے ایسے نہیں ہوتے ہوئے عطا کی نا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، کہ صحابہ میں آپ سے راضی اور اب مجھ سے راضی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے دیکھا نہیں پھر بھی ایمان لیا، تو آپ جو بھی کرتے ہیں حق اور سچ بھی کرتے ہیں۔ تو اسی مقام پر حضور علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ سنا ہوا کبھی اللہ؟ عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ کرام دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، وہ اسی مقام پر۔ تو صحابہ کرام کو دنیا میں جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں، کس لیے مل رہی ہے؟ کہ صرف آقا کی غلامی کی بس۔ اور آج ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کس چیز کے بھائی مسلمان ہیں؟